جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین۔ جی الحمدللہ۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ ہم لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ آداب معاشرت کیا ہے، کہ زندگی میں بھیجا ہے تو آپ لوگوں نے اکٹھے ہو کے کیسے رہنا ہے۔ تو کل جو پڑھا تھا اس میں 3 چیزیں پڑھی تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سوالی کے بارے میں اور مسکین کے بارے میں اور مسافر کے بارے میں بات ہوئی، اور اس کے بعد کس چیز کی ہوئی تھی جی؟ زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ، اور پھر قتل نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، نہ حق تجاوز نہ کرو۔ بالکل جی، ٹھیک۔ تو ان چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور خوبصورت چیز بتا رہا ہے، اور وہ ہے یتیم کا مال، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور عہد کی پابندی، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ والموفون بعہدہم، وہ آیت الآیات وہی تھی نا، کیا آیت البر تھی؟ بر تھی میرے خیال سے۔ آیت البر اس کے اندر پڑھا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا ہم نے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ الْأَشُدَّةَ۔ اشدہ جو ہے اس کے معنی ہے سمجھ والی جو عمر ہے، وہ جوانی کو پہنچ جائے، بلوغت کو پہنچ جائے۔ اور کیا کرو؟ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ تو پڑھتے ہیں جی، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور قریب نہ جاؤ اور تم یتیموں کے مال کے قریب، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ ہاں جی، اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اور ایک بتایا تھا کہ اگر اس میں جنس ہے تو وہ پھر یتیموں ہو جائے گا، لیکن چونکہ اشدہ ہو آ رہا ہے تو لہذا ہم یتیم ہی کہیں گے کہ تم یتیم کے مال قریب نہ جاؤ۔ ہاں، الا باللتی ہی احسن، مگر اس کے ساتھ اس جو طریقے سب سے سے بہترین ہے۔ بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا کہ اگر تم خود غریب ہو، مال یتیم کی حفاظت کر رہے ہو، اس کا کاروبار ہے، اس کی نگہداشت بھی کرنی ہے، اور تم خود غریب ہو تو تم اس میں سے اتنا لے سکتے ہو جتنے کسی اور ملازمت سے لیتے ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی یتیم کا مال اس کا حق ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ معراج میں جو دیکھا وہ تو یہ تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنمیوں کی سیر کرائی گئی، جو عمومی طور پہ آتا ہے کہ پہلے آسمان پر جب آدم علیہ السلام سے ملے تو کچھ روایتوں میں تو اس جگہ پر ہے کہ اسی جگہ پر جہنم والوں کی کے بارے میں بتایا گیا۔ تو وہاں جو یتیم کا مال کھا رہا تھا
وہ آگ کو کھا رہا تھا، آگ کو. اور قرآن مجید کے الفاظ بھی یہ ہیں کہ جو یتیم کے مال کو کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ کھاتا ہے. آگ کھاتا ہے. تو حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ وہ آگ کھا رہے تھے اور پھر پشت سے وہی آگ نکلتی تھی، پھر وہ کھاتے تھے، پھر وہ نکلتی تھی. حدیث کا مفہوم ہے. لہذا دنیا کے اندر جو زندگی ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، آخرت اس کی کھیتی ہے. دنیا میں جو کچھ بوئیں گے تو معاشرہ کتنا خوبصورت ہوگا کہ ایک کمزور بندہ جس کا والد فوت ہو گیا ہے، کمزور ہیں وہ، اور وہ نہیں اپنے حفاظت کر سکتے، تو بندوں کو کہا کہ بھی تم حفاظت کرو. اور مجھے اسلام اس وجہ سے اچھا لگتا ہے کہ ہر جگہ پہ یہ ہے کہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرو، اپنے کی تو کرنی ہے. تو پھر پڑھتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، تم اور یتیم کے تم مال کے یتیم قریب کے مت مال کے جاؤ قریب مت جاؤ جاؤ اور تم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ الا مگر مگر باللتی، اس کے ساتھ جو اس طریقے اس سے طریقے سے ہی احسن، جو 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 بہترین سب ہے. سے بہترین ہے. جی جو بہترین ہے. یہ دیکھیں سپرلیٹو ڈگری استعمال کی ہے. حتی یبلغ الاشدہ، یہاں یہاں تک کہ تک کہ وہ اپنی سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے. سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے. بہت اچھا ترجمہ ہے، یہی ہے اشدہ کا ترجمہ صحیح، ورنہ یہ ہے کہ ورنہ جو اپنی جوانی کو پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو. اپنے وعدے کو، وفا نکلا ہے، وعدوں اوفو کو پورا امر کرو. کا صیغہ ہے، اپنے وعدوں کو پورا کرو. اور یہ عمومی طور پر ہمارے ہاں کمزوری پائی جاتی ہے کہ بس ویسے ہی کہہ دیتے ہیں منہ سے، اچھا بھی ٹھیک ہے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا فلاں جگہ پر، یہ کسی سے لینے ہیں تو اتنے پیسے میں واپس دوں گا فلاں وقت تک، یا اور قسم کے وعدے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وعدے کے بارے میں تو خاص طور پر کہہ رہا ہے. جیسے نماز کا سوال کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے کہ ان العہد کان مسئولا. ترجمہ کرے جی ان العہد، بے شک بے وعدہ شک وعدہ بے شک وعدہ بے شک کانا مسئولا، اس کا سوال کیا جائے گا، اس کے کا بارے میں سوال پوچھا کیا جائے گا. جائے گا. سوال کیا جائے گا. کانا میں نے بتایا تھا کہ فعل ناقص ہے، اور فعل ناقص پریزنٹ کے لیے بھی، پاسٹ کے لیے بھی، فیوچر کے لیے بھی، ساری یہ اپنا حال کے لیے بھی، ماضی کے لیے، مستقبل کے لیے کانٹیکس کے مطابق آئے گا. جی پروفیسر صاحب. جی ولا تقربوا، اور مت قریب جاؤ، مال الیتیم، یتیم کے مال کے، حتی یہاں تک کہ الا الا باللتی، مگر یہ کہ ہی احسن، اچھا طریقہ ہو، بہترین طریقہ ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے. واوفوا، اور پورا کرو، بالعہد، اپنے عہدوں کو، ان العہد، بے شک عہد کے بارے میں، کانا مسئولا، سوال کیا جائے گا. سوال کیا جائے گا. جی یہ ساری جتنی بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، اگر ہماری سوسائٹی ان پر عمل کرے تو اوپر جو 3 چیزیں پڑی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ ایک دم سکون آ جائے گا. اور یہاں یتیم اگر کو ہو گیا تو مظلوم طبقہ ہے، اس کی نمائندگی کر رہا ہے، تو یہاں بھی خوش ہوگا وہ بڑا ہو کے کہ میں جس اسٹیٹ کے اندر رہ رہا ہوں وہ کتنی پرامن ہے. پھر وعدے کی پابندی ہو اور وعدہ پورا بھی ہو تو آپ کی تجارت، آپ کا لوگ وہ خوش ہوں گے. آگے جی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کا ذرا دیکھیں کہ لائنیں کس طریقے سے مٹ جی سکتی ہیں. میں مٹا رہا ہوں سر، مٹ گئی. جی اچھا جی، ایسا ہے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو ماپ پورا نہیں کرتی تھی. ہاں جی 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 جی. ماشاء اللہ یاد ہے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قوم کو کہا گیا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ،
پہلی چیز. دوسری وازنو امر کا صیغہ ہے. بالقسطاس المستقیم. پرانے زمانے کا ترازو ترکڑی ہم کہتے تھے اس کو، آپ ترازو کہتے ہیں. تو وہی استعمال ہوتی تھی، ایک طرف ایک بار دوسری طرف پہ چیزیں، تو وہ ترازو کام کرتا تو اس کو قسطاس کہتے ہیں، اور قسط سے ہی نکلا ہے. اور قسط کے معنی کیا ہے؟ انصاف. انصاف. انصاف عدل. انصاف. تو قسطاس انصاف کرنے والی وہ ترازو ہے جو اب بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے باہر ترازو کا ہی نشان ہوتا ہے. مستقیم بالکل سیدھا. جی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یہاں عدل کا پورا ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا. اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ دے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ. اور تم ماپ پورا کرو. پورا کرو. اور تم ماپ پورا دو. پورا دو. اذا قلتم. جب جب تم تم ناپو. معاف. جی میم بھی آتا ہے، نون بھی آتا ہے، دونوں میں سے کسی کا بھی اختیار کریں تو ٹھیک ہے. ناپو ماپو ایک ہی بات ہے. اور ماپ کے جو ٹولز ہیں وہ پرانے وقتوں میں ٹوپے اور پڑوپیاں ہوتی تھیں. کیوں جی؟ جی. اب کلو اور ویٹ مطلب ہے جو ہے وہ آگے ہوئے ہیں. تو گرام. جو کچھ بھی ہے، اور پھر ماپنے کے لیے کپڑا جو ہے خاص طور پر لوگ بڑی مہارت دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے مطلب مالک سے کہ اتنا کپڑا ہم نے تنگ دیا ہے، کم دیا ہے گاہک کو، اور یہ نہیں پڑا کہ اس وجہ سے قوموں پر عذاب آیا. تو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ. اور جب جب تم تم ماپ کرو تو ماپ پورا دو. پورا دو. نہیں، پہلے ہی ہے کہ ماپ پورا دو جب تم ماپو. جی وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. اور وزن کرو جی اور سیدھے ترازو کے کے ساتھ. ساتھ. جی سیدھے ترازو کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اوپر ڈنڈی اس کی جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو. پرانے وقتوں کا زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ انہوں سیدھی رکھنے کے لیے درمیان میں ایک چھوٹا سا کیل بھی ہوتا تھا کہ وہ درمیان میں پیچھے چھپ جائے. ذالک خیر. یہ بہتر ہے. اس لیے یہ بہتر ہے. بہتر ہے. دنیا میں بھی لوگ خوش رہیں گے، کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا پائے گا. ذالک خیر. اور قیامت کے لحاظ سے بھی کیا ہوگا؟ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور جی بہترین ہے اور اچھی تعلیم. انجام کے اعتبار سے اور بہترین. انجام کے لحاظ سے بہترین ہوگا. انجام کے لحاظ سے بہترین ہو. بہترین ہوگا. جی مشتاق بھائی کی نظر یہ ہے کہ تے کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر جزم ہے. کیسے پڑھیں گے؟ تعویلا. تاویلا نہیں، اس کو ذرا دھکا دیں. تعویلا. تاویلا بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. آگے جو آیت ہے آیت نمبر 36 بڑی اہم آیت ہے، ایسے نہ پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقْفُ. اب یہ پیچھے جو پڑھا ہوا ہے اس کو ساتھ ملاتے جائیں گے تو تھوڑا یاد دہانی کے لیے اچھا رہتا ہے. کہاں پڑھا تھا کوئی بتائے گا؟ پہلے پار میں ہنٹ دیتا ہوں. پہلے پارے میں صدقہ یا خیرات دے کر اس کا پیچھا نہ کرو. ایسے نہیں، وہ تو اور چیز ہے. جی ہم نے پڑھا تھا رسولوں کے بارے میں. وقفینا ہم نے بھیجے کیسے؟ ایک کے بعد دوسرے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. پے در من پے بعد بھیجے. وہ پے در پے بھیجے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اگر یاد رکھیں گے تو قف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے پیچھے لگنا.
ویسے قف جو چیز ہے اگر عربی زبان میں دیکھیں گے تو آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں ذرا جی، رکھ لیا جی پیچھے لے جائیں جی گردن پر، تو جی آپ جی کو کیا جگہ ایسے ڈونگی نظر آئی؟ جی سر جی جی اس کو قف کہتے ہیں، اور یہ چونکہ پیچھے ہوتی ہے تو لہذا اس سے لفظ بنا تقفو، نہ پیچھے لگ، نہ بار بار پیچھے لگ۔ اگر کفینہ کا کرنا ہے پے در پے ایک کے بعد دوسرا بھیجا، ایک تو وہ لفظ یاد رکھنا ہے۔ ایک قف میں نے بتایا کہ جسم کا حصہ ہے سر کے پیچھے، وہ پیچھے ہوتا ہے، تو والا تقفو نہیں کا صیغہ ہے، کس کے پیچھے نہ لگ؟ ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے جس کا علم تجھے کچھ علم نہیں، جس کا تجھے علم تجھے نہیں۔ علم نہیں ہے، تم نے سن لیا کہیں سے، جی اخبار سے پڑھ لیا، لیکن تو نے اس کی تحقیق کوئی نہیں کی ہے، تجھے اس کا صحیح طریقے سے علم نہیں ہے، یا جہاں سے سنا وہ جو ذریعہ تھا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حدیث ایک فرمائی، تو حدیث سنیں گے؟ بالکل جی سر۔ سر بالکل جی، ان پہ عمل کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے، کیوں جی؟ جی بالکل جی ہے۔ سر کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو، اب بریکٹ میں کہہ دیتے ہیں بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے، چلو جی فارورڈ۔ اب میڈیا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب پہلے اتنا خطرناک نہیں تھا، اب تو یہ ہے کہ لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں اور میڈیا کے اوپر آ جاتا ہے، ہمیں وہ بڑی اچھی لگتی ہے جس پارٹی سے ہم ہوتے ہیں، اور اس کو جناب فارورڈ کر دیتے ہیں آگے، آگے بھی دیکھیں۔ تو انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی میں نے تحقیق کوئی نہیں کی، اور مجھے ملنا کیا ہے، کہ مجھے تو ملنا ہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کروں گا تو میں اس کو فارورڈ کروں، اگر مجھے پتا ہے کہ یہ سکا چیز ہے، ٹھیک تو کریں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، کہا ہے کہ اس کی تحقیق کر لو، اور تحقیق کر کے اگر شر ہے اس کا تو پھر اس سے لوگوں کو بتاؤ، ورنہ حسن ظن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں بھی کہ مجھے 70 مرتبہ بھی اگر حسن ظن کرنا پڑے کسی کے بارے میں تو میں حسن ظن کروں گا، جی۔ جی اور بات پیچھے آ گئے، اللہ تعالیٰ کے دشمن وہ گھر کے باہر، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ریسیو بھی کیا، اور ریسیو کر کے، اور تو حضرت جو تھیں اما، کیا نام تھا ان کا جی، والدہ؟ حضرت بی بی آمنہ، نہیں، اس سے بعد اچھا جی، وہ ہے جی حضرت عائشہ صدیقہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھی تو بات کر رہے تھے انہی لوگوں کی، اور آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ریسیو کیا، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ میرا سلوک ہے اس کے ساتھ، حسن سلوک اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو ایسا بندہ کہ بھئی جس کا شر بہت زیادہ ہو اور اس سے لوگوں کو باخبر کرنا، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ تحقیق کے بعد کہ وہ واقعی اس کا شر ہے، ورنہ شریر آدمی بھی، بدمعاش آدمی بھی، اس کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ بتائیے اسلام جو ہے اس سے بڑی اور کیا ہیومن رائٹس کی حفاظت کر سکتا ہے جی؟ جی بالکل صحیح۔ کیوں جی؟ جی سر مطلب ایک غلط آدمی ہے، اس کے بارے میں بھی اگر علم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کیوں؟ اگر تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، فارورڈ کرے گا، کانوں سے سنے گا کسی کا گلا شکوہ، تجھے تحقیق کا پتہ نہیں ہے، جی، کانوں سے، تو
یہاں آنکھوں کا مطلب ہے پہلے کان ہے پھر آنکھ ہے، آنکھوں سے دیکھے گا اور وہ بتا دے گا دوسرے لوگوں کو۔ اب اگر تو وہ حقیقت ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلے، جی جی حضرت سودا تھی، تو غالباً نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ وہی ہے یا حدیث میں مجھے یاد ہے، تو رسول وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے صحابہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ میرے صحابہ یہ سودا ہیں جو میرے ساتھ جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ خواہ مخواہ دیکھ کے ممکن ہے شک پڑ جائے کہ وقت کے رسول ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں اور وہ کسی خاتون کے ساتھ جا رہے ہیں، تو لہذا اتنی احتیاط بھی ضروری ہے کہ اگر انسان کو یہ پڑے تو وہ دوسرے کو بتا سکتا ہے۔ کئی لوگ بہن بھائی یہاں جا رہے ہوتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ اس کی بہن ہے یا کوئی اور ہے، وہ اس کے بارے میں جا کے کر رہے ہاں جی اس نے کو میں نے لڑکی کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جس کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم بتایا، میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، دل کے اندر جو گانٹھ بند جاتی ہے فوری طور پر اس کا اثر ہوتا ہے دل پر، اور آدمی خود بھی نفرت کرتا ہے اور اسی نفرت کی وجہ سے آگے دوسرے لوگوں کو بھی بتاتا ہے۔ کلن اولائکا، کلو اولائکا یہ سب، کلو یہی لوگ اولائکا یہ تمام چیزیں، کانا انہو، جی اس کے بارے میں اس ہے، میں سے اس کے ہر بارے ایک میں چیز میں سے، وہاں اولائکا ہے، یہاں ہے ہو کی ضمیر ہے، مطلب ہے ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں مسئولہ، اوپر پڑھ چکے ہیں، سوال کیا جائے، سوال کیا سوال جائے۔ کیا جائے۔ اب بتائیے جی کہ کان کی، آنکھ کی اور دل کے اندر گانٹھ کی کتنی حفاظت کریں گے جو اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے یہاں۔ جی جی میں تو خاموش ہوں، جواب کا منتظر۔ جی سر، ہر چیز کے بارے میں پوچھا ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، بے شک۔ جی یہاں خاص طور پر لا تقفو پڑھیں، ترجمہ کیا ہو، نہ پیچھے پڑھ، اور نہ پیچھے چل، نہ نہ پیچھے پڑھ، پڑھ، ما لیس لکا جس نہیں کے ہے تیرے لیے، بہی اس کا، علم کوئی علم، کوئی جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں ہے۔ جی ترجمہ کریں گے اپنے جسٹی صاحب، کیا ترجمہ ہوگا؟ سر ولا تکفو، اور نہ پیچھے لگ، ما لیسا لاکا بہی علم، جس کا تجھے علم نہیں، اس چیز کے پیچھے جس کا تجھے علم نہیں، ماں کا اس چیز کے پیچھے۔ ان السمع، سارے بے ساتھ بے شک بے کان، شک بے شک کان، السمع آ رہا ہے سب، والبصر اور اور آنکھیں، آنکھیں، اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، اور دل، اور دل، کل اولئکا یہ سب کے یہ سب سب یہ سب کے سب، کانا انہو، اس جی اس کے ان بارے میں میں، سے ہر ایک کے بارے میں، ہر ان ایک میں سے، سے انہو کی میں کر رہا ہوں چونکہ اولائکا آیا ہے اس کے بارے میں، وہ پھر ان بن جاتا ہے نا، تو لہذا انہو کا کر رہے ہیں کہ سم بھی آ جائے گا اس پہ، بصر بھی آ جائے گا، فواد اگر ایک ہے تو وہ جو جمع ہے وہ بھی آ جائے گا، ہر ایک کے بارے میں مسئولہ، سوال کیا جائے گا۔ سوال ہوگا۔ جی اپنے کیسر بھائی، یہ سمع کا ترجمہ کان کیا ہے، باسارا اس کی جمع تو ہے ابصار، تو یہاں آنکھیں کی بجائے جی البصر، جی ہاں جی دونوں میں آتا ہے، وہ اب بصر جو ہے بصیرت کے لیے بھی آتا ہے، ابصار بھی آتا ہے، البصر بھی آتا ہے، تو السمع جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم، اور جی آگے وہ ابصار ہے وہاں، ابصار،
جی تو یہ جمع کے لیے آتا ہے یہاں ال، جس میں جنس کے طور پر. جی جی وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا قِلْتُمْ، اور تم ماپ پورا دو جب تم ماپ کرو. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ قِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تم سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو. ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے. وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بہترین ہے. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور تو پیچھے مت لگ اس چیز کے جس کا تجھے علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک، ان میں یہ سب کے سب، کان عنہ، ان میں سے ہر چیز کے بارے میں ہے، مسئولہ، پوچھے جانے والے. جی ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. مسئولہ میں خبر کر لیں، مستقبل میں کہتے ہیں مسئولہ. جی پوچھا، سوال سوال کیا کیا جائے گا. پوچھا کیا جائے گا. جی بالکل. جی آگے جناب زمین کے حقوق. لیکن زمین کے حقوق کے ساتھ یہ ہے کہ انسان کی وجاہت، اس کی سنجیدگی اور اس کا خوبصورت لگنا، یہ اس کے اندر آ رہا ہے کہ بہت پٹک پٹک کے آدمی جوانی کے اندر پاؤں رکھتا ہے اور عجیب عجیب طریقے سے چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہے جوانی کو کنٹرول کرنا. ہم شاید نہ کرتے ہوں اب اس عمر میں آ کے. ولا تمشی، مشی سے نکلا ہے. مشی کہتے ہیں چلنا. جی چلنا. جی مشوفی ہم نے پڑھا ہوا. جی مشاؤفی پڑھا تھا. ولا تمشی فی الارض مرحا. مرحا بتایا تھا اکڑ کر، اکڑ. پہلے پڑھ چکے. ٹھیک. اکڑ کر مت چل کہ بھئی میں دوسروں کے اندر سب سے جدا ہوں، ذرا اکڑ کے میرا کوئی آدھا انچ قد اوپر ہونا ہے، اور کتنا ہونا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ بھی مشکل سے. وہ بھی مشکل سے. لیکن یہ ہے کہ بندے کو آتا ضرور ہے کہ بھئی میں ذرا چل رہا ہوں، نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور گلی میں سے بھی گزر رہا ہوں، جوانی بھی ہے. تو یہ نوجوان لوگوں کے لیے بالکل بتائیں کہ ثواب اس کا ہوگا. ولا تمشی فی الارض مرحا. ترجمہ جی. اور تو زمین میں اکڑ کر مت چل. چلو. اور تو زمین میں اکڑ کر مت چل. انکا، بے شک تو، بے شک تو، لن تخرق الارض. اب خرقہ کا مطلب ہوتا ہے دھنسا دینا. خرقہ ساتھ دینا. جی. تو تخرق الارض، تو ترجمہ اس کا ہوا ہے کہ تو زمین کو نہیں پھاڑ سکے گا. کہ تمہارے ایک پاؤں سے پٹک پٹک کے اگر چلے گا تو کیا زمین پھٹ جائے گی؟ جی نہیں. لیکن یہ ہے کہ آدمی کے اندر کا جو انسان ہے اس کو بڑی تسکین ہوتی ہے کہ ٹھک ٹھک سے پتہ چلے کہ لوگ میری طرف دیکھیں اور وہ کہیں جی ماشاءاللہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، بڑے لمبے قد والے ہیں، اچھے کپڑے پہنے ہیں، خوشبو بھی لگائی ہوئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کو ضرور استعمال کریں لیکن عاجزی کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو زمین ہے، تو جتنا بھی پٹکے گا پاؤں تو زمین نے تھوڑا ہی پھٹنا ہے. اور دوسری طرف وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ، تبلغ، تو پہنچے گا کس کو؟ پہاڑ. پہنچے گا. تو ہرگز نہیں پہنچے گا پہاڑوں کو. جبل نہیں ہے، جبال ہے. پہاڑوں کو طولا. جی تو بلندی. بلندی میں تو ہرگز پہاڑوں کو بلندی میں نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بلند ترین چوٹی اگر دنیا کے اندر کوئی ہے بلندی میں تو وہ پہاڑ ہی ہے. نہ تو پہاڑ بن سکتا ہے، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، کور تک پہنچ سکتا ہے. لہذا اچھا یہ ہے کہ میری تابع داری کر، نرمی سے زمین پر چل اور
आजिज़ी के साथ चल और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर, जितना भी कद दिया हुआ है, जितनी जहानत दी हुई है, जितनी अमारत दी हुई है। तो ये है जी मुआशरती हमारा तरीका जी। अपने गुलाम सरवर भाई। वला तमशी फिल अर्द मरहा, और तू जमीन में अकड़ कर मत चल। इन्नका ला तखरिकल अर्दा, लन लन इन्नका लन तखरिकल अर्दा, बेशक तू जमीन को नहीं फाड़ सकेगा। हरगिज वलन हरगिज हरगिज नहीं फाड़ सकेगा। वलन तबलुगा गल जिबाल तूला, और तू हरगिज वल पहाड़ जिबाल तूला जी, और तू हरगिज तू गल जिबाल तूला, और तू हरगिज पहाड़ की बुलंदी को नहीं पहुंच सकेगा। जी पहाड़ों की बुलंदी को नहीं पहुंच पाएगा। तो ये खास तौर पर जी नौजवान लोगों ने, या कभी हम में से भी ऐसा आ जाता है, वक्त कभी आ जाए तो शैतान से पनाह मांगे। आजिज़ी की जिंदगी बड़ी खूबसूरत जिंदगी है। अब जी ये सारी चीजें आपको अच्छी लगती हैं या बुरी? जी ये तो अच्छी बुरी लगी। है। बुरी है। दुनियावी एतबार से अल्लाह तो ताला जो है वो समझ ये आती, बुरी लेकिन चीज वैसे बुरी है। जी वैसे बुरी है। अल्लाह ताला इसके ऊपर मोहर लगा रहा है जो आपने कहा। कुल्लु ज़ालिका ये काना सब सय्युहु, काना सय्युहु, इनमें से हर एक की बुराई इंद रब्बिका मकरूहा, नापसंदीदा, मकरूहा तेरे रब के नजदीक नापसंदीदा है। क्यों जी? जी अल्लाह जी ने गाली नहीं काटी थी जी बिल्कुल ये ऐसे। जी। तो सॉरी कुल्लु ज़ालिका, ये सब 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 के के सब, सब ये सब के सब काना सय्युहु, उनमें से हर एक की बुराई है। उनमें से हर एक की बुराई है, नहीं है, बुराई है अब बाद में आएगा। बुराई इंद रब्बिका, तेरे रब के पास तेरे रब तेरे के रब के पास पास मकरूहा, नापसंदीदा मकरूह दीदा नापसंदीदा काना। अब करें है। है। है, तो जुमला लंबा है। काना सय्युहु इंद रब्बिका मकरूहा पढ़ेंगे तो जरा तर्जमा करने में मुश्किल पेश आएगी। अगर पता होगा कि काना है और उसके बाद जुमला है तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा जी। अपने प्यारे भाई मुश्ताक भाई। जी, मुश्ताक भाई भी हैं, सारे प्यारे कुल्लु भाई। कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु, ये सब के सब उनमें से हर एक की बुराई इंद रब्बी का मकरूहा, तेरे रब के नजदीक नापसंदीदा है। नापसंदीदा है। अब ये सारी की सारी बातें अल्लाह ताला हिकमत की, दानाई की बातें बता रहा है। ज़ालिका मिम्मा औहा इलैका, अब जो तवज्जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही है और उसकी तरफ, हम में से हर एक इंसान की तरफ। ज़ालिका मिम्मा, मिम्मा उन चीजों में से है। औहा इलैका रब्बुका मिनल हिकमा, हिकमत में से जो तेरे रब ने तेरी तरफ वही की, ये उनमें से ये सारी चीजें हैं। वला उनमें तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा, असल चीज ये है, यही चीज है। अगर इसके पीछे लग जाएंगे फखर के साथ नहीं, पता है वो क्या होता है? मसल ये है कि हमने बड़े लोगों को देखा है जी, अल्लाह का शुक्र है हम मुवाहिद हैं जी। जी ये सुना होगा, अल्लाह का शुक्र है कि हम मुवाहिद हैं। ये ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन तकब्बुर के साथ ना कहें कभी। क्यों कि आपको, मुझे, किसी इंसान को मुवाहिद बनाया तो वो किसने बनाया? अल्लाह ने। अल्लाह ने। अल्लाह। अल्लाह ने। तो फिर शुक्र ठीक है करें, लेकिन आजिज़ी के साथ जरूर करें, वरना ये है कि अब जो बन गया हुआ है सूरत हाल,
وہ ایسے بن گئی ہے کہ جیسے ایک فرقہ الگ بن گیا ہے اور دوسروں کو وہ مواد کہہ کے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، کہ وہ دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی ہیں۔ تو بتانے کی ضرورت وہاں ہے کہ جہاں ضرورت ہو، جہاں دوسرے بھی مواحد ہوں اللہ کے فضل سے اور ان کو سمجھا جائے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ انہیں پڑھایا جائے کیا ولا تجعل، اور تو مت بنا مت اور بنا تو مت بنا مع اللہ، اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ الہن آخر، کوئی دوسرا معبود کوئی دوسرا معبود مت بنا۔ یہاں آگے نا تو انہیں کہیے گا جی آگے آپ پڑھیں ذرا، فتل کا فتل کا فی کیا جہنم مطلب ہے ملوما فتل کا؟ مدحورا، مجہول جملہ ہے فتل کا، تو ڈال دیا جائے گا ڈال تو دیا ڈال دیا جائے گا۔ آگے پڑھیں کہاں؟ فی جہنم میں، جہنم فی میں، جہنم، کس کہاں؟ جہنم جہنم میں میں، ملومم، ملامت کیا ملامت ہوا، زدہ ہوا پہلے پڑھا ہوا ہے، دونوں لفظ پڑھے ہوئے ہیں، ملامت کیا ہوا۔ اب مدحورا کے دو معنی میں نے بتائے تھے، بتکارا ہوا، ایک ہے دھتکارا، ددکارا ہوا کہ یوں دھکا دے کے نکال دینا، دوسرا یہ ہے کہ پیچھے جا کے دھکا دینا کہ یوں دھکا دیا ہوا، وہ دونوں طرف سے دھکا ہے، وہ ہے مدحورا۔ ددکارا ہوا ہوتا ہے جہاں کسی جگہ پہ ہو تو وہاں سے نکال دیا جائے، اور مدحورا یہ بھی ہے کہ جہاں کسی کے اندر ڈالنا ہو تو دھکا دے کے ڈال دیا جائے۔ جی میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں؟ جی جی سر، سر، جی بالکل ایک ہی چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں یاد رکھنی ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ پیچھے سے دھکا ہے کہ جب وہ بندہ نہیں جائے گا فرشتے اٹھائیں گے، یوں دھکا دیں گے، اور وہ جناب بلکہ جو حدیث ہے وہ تو استغفر اللہ عجیب حدیث ہے کہ یوں آپ نے جو پنجہ ہے اس کو آپ نے جو اوپر والے دانت ہیں اس کے اندر ڈالیں، فرشتہ یوں کرے گا اور دوڑ کے گھمائے گا اور گھما کے یوں پھینکے گا جہنم کی طرف، اور وہ فٹ بال کی طرح رڑتا رڑتا وہاں جائے گا، اور وہاں جا کے مالک ہوں گے، حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، فرشتے، اور ان سے معذرت کرے گا کہ تم یا تیری مہربانی تو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کار، اللہ وہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہ آئے تھے لیکن یقین نہیں تھا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے، اتنا اگر اس نے رحم نہیں کیا تو میں تیرے اوپر کیسے رحم کروں گا؟ دھکا دے گا اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ آمین جی آمین۔ پڑھیں جی، اب کن کی باری ہے؟ ذالک مما اوحا، جس نے پڑھنا ہے جی سلیم چشتی صاحب نے پڑھنا، جی سلیم یہ چشتی آواز صاحب۔ چلی گئی، آواز چلی گئی تھی مجھ سے، یہ جی نہیں۔ پھر تو پروفیسر کوئی صاحب کی بات نہیں، باری آپ کی آواز آ رہی ہے ذالک، جی پھر ذالک پروفیسر۔ مما اوحا الیک ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، یہ حکمت میں سے، یہ ان میں سے حکمت میں سے تیرے پروردگار نے تیرے پروردگار نے وہی بھیجی۔ میں کرتا ہوں ذرا، یہ اس چیز میں سے ہے جو تیری طرف تیرے رب نے حکمت میں سے وہی بھیجی۔ جی یہ جی ان آگے چیزوں پڑھیں۔ میں سے ہے جو تیرے رب نے تیری طرف وہی بھیجی۔ ولا ٹھیک۔ تجعل، اور مت بنا، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہن آخر، کوئی دوسرا معبود، فتلقا، تو ڈال دیا جائے گا، فی جہنم، جہنم میں، ملومم، ملامت زدہ، مدحورا، اور درماندہ ہو کر، یعنی دھکا دیا ہوا۔ یہ دھکا دیا ہوا بالکل ٹھیک ترجمہ ہے، مدحورا ددکارا ہوا یہاں بنتا نہیں ہے، اس وجہ سے دھکا دیا ہوا، دھکیلا ہوا، اس لیے کہ دونوں معنی اس کے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی بچائے اس میں۔ کیسر بھائی ذرا جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ سے شروع سے۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، اور تم یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طرح سے کہ جو بہترین ہو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی سمجھداری کی عمر